میں ایک پتہ گم کر بیٹھا ہوں، میرے پاس صرف فون نمبر ہی ہے۔ کس کا فون ہے؟ وہاں رہتے تو خسرو جمشید ہیں، نواب خسرو جمشید، لیکن وہ کرایہ دار ہیں، فون شاید لینڈ لارڈ کے نام پر ہوگا۔ آپ مجھے پتہ بتا دیں تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ دیکھیں جی، ایسے نہیں بتاتے ہم۔ کیوں؟ آپ کے پاس ترتیب وار نمبروں کی ڈائریکٹری ہوگی۔ میں نے کہا، کون سے نمبروں کی؟ نیومیریکل ڈائریکٹری۔ میں نے کہا، یہاں ہوتی تو میں دیکھ لیتا، اب میں کراچی سے لاہور پہنچا ہوں، انہوں نے لندن میں فون نمبر دیا تھا، آپریٹر نے مجھے پتہ بتا دیا۔ وہ زیادہ لمبی کہانی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے وہیں سے خسرو جمشید کا نمبر ملایا، کسی لڑکی نے فون اٹھایا۔ یہ نواب خسرو جمشید کا گھر ہے؟ میں نے کہا، سوری، رانگ نمبر، اس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ دوسری بار پھر ایسا ہی ہوا، میں نیچے اتر آیا۔ معلوم نہیں کیا چکر ہے۔ میں نے کہا، نمبر تو غلط نہیں لگتا، لیکن وہاں کوئی لڑکی ہے جو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہاں کوئی نواب خسرو جمشید رہتے ہیں، کہیں اس کی سیکرٹری نہ ہو۔ محسن بولا، کیا وہ ہر کال پر انکار کر دیتی ہے کہ رانگ نمبر؟ پھر بات کرنے والے کیسے بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا، بات کرنے والے پوچھتے نہیں ہوں گے، یا ان کے درمیان کوئی کوڈ ورڈ چلتا ہوگا، مثلاً یہ کہ کیا یہ الو کے پٹھے کا گھر ہے، اور وہ پوچھتی ہوگی کہ آپ کون، تو جواب دیا جاتا ہوگا کہ میں الو ہوں، یا دوسرا الو کا پٹھا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ محسن نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے عزیزم کہ نواب خسرو جمشید ایک فرضی نام ہو، اصل نام کچھ اور ہو، اور تجھ سے بات کی ہو گھر کی کسی عورت نے۔ یس، یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، کیونکہ دلاور کے گھر کے ایک بچے نے بھی ایک انکشاف کیا ہے کہ خسرو جمشید جب وہاں جاتا ہے، یعنی دلاور کے گھر، تو گاڑی خود چلاتا ہے، اپنے ڈپلیکیٹ کو ساتھ نہیں رکھتا۔ کیا مطلب ہے آخر اس کا؟ وہ دوسرا شخص ہر جگہ نہیں جاتا، صرف خصوصی مواقع پر کیموفلاج کرتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے والے ایک رکشہ نے رک کر ہم پر بڑا احسان کیا کہ میٹر سے 10 روپے زیادہ پر کالونی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس عالیشان کوٹھیوں والے ویران علاقے میں آدھی رات کے وقت ہم پر غور کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے ہمیں ایک چوکیدار ملا جو ایک کوٹھی کے دروازے پر کرسی ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ نواب کدھر کا نواب ہے؟ سیدھے سادے چوکیدار نے کہا۔ ریاست چکرپور کا۔ محسن بولا، تم نام کو چھوڑو۔ میں نے کہا، کالے رنگ کی مرسیڈیز گاڑی، کالی شیروانی، لمبی مونچھیں اور پگڑی۔ اچھا، وہ ادھر سے گزرتا ہے، تم ادھر سے سیدھے جاؤ، پھر پیچھے والے لین میں سیدھے ہاتھ پر چوتھا کوٹھی، اس کا ایک جڑوا بھائی ہے۔ چوکیدار بولا، بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا، یہ سب سے بڑی تصدیق تھی۔ ہم فوراً چل پڑے اور 10 منٹ بعد کوٹھی کے گیٹ تک پہنچے۔ کیا سیدھا اندر جانا مناسب ہوگا؟ میں نے پورچ میں کھڑی ہوئی بالکل نئی مرسیڈیز کو دیکھ کر کہا۔ خسرو جمشید لوٹ کے گھر آ چکا تھا۔ مجھے یہاں کوئی حفاظتی انتظام نظر نہیں آتا۔ محسن بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حب کی حد تک احتیاط پسند خسرو جمشید نے اپنا دروازہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہو؟ میں نے کہا، نہ کوئی چوکیدار، نہ کال بیل۔ ممکن ہے کہ وہ ہر آنے والے کو اندر ہی دیکھ لیتا ہو، اسے فوراً خبر مل جاتی ہو کہ کوئی دروازے سے گزرا ہے، تو ہم دروازے سے نہیں گزرتے۔ میں نے کہا، دیوار پھاند جاتے ہیں۔ دیواریں پھاندنا شرفا کا قاعدہ نہیں عزیزم۔ محسن بولا، شرفا اب بے قاعدہ ہو گئے ہیں شیروانی صاحب۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ بقولے شاعر، خط کبوتر کس طرح سے جائے پر کترنے کو لگی ہیں کینچیاں دیوار پر۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دیوار پر بھی نظر نہ آنے والی شعاؤں کا پہرا ہو۔ تیرا مطلب ہے انفراریڈ الارم؟ ہاں، ایسے برگلر الارم تو عام استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، دروازے سے بھی نہیں گزرنا اور دیوار بھی نہیں پھاندنی۔ ایسی صورت میں ایک راستہ تو ہے کہ ہم راکٹ کی طرح سیدھے خلا میں پرواز کر جائیں اور پھر اندر گریں۔ محسن بولا، دوسرا راستہ زیر زمین سرنگ بنا کے نکالا جا سکتا ہے، مگر کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے؟ وقت نہیں تو کیا، عقل تو ہے۔ میں نے کہا، اور ایجاد ضرورت کی بیٹی ہے۔ محسن بولا، چلیے قبلہ پہلے آپ۔
اس نے ایک درخت کی جانب اشارہ کیا تھا جسے میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کیا کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ درختوں پر چڑھنا بچپن میں میرا محبوب مشغلہ تھا، مگر اس کے بعد 20-30 سال تک درختوں کے نیچے سے گزر ہوتا رہا یا بلندی تک پہنچنے کے لیے لفٹ استعمال کی، لیکن کچھ عرصہ ٹیلی فون کے کھمبوں پر چڑھنے کی جو مشق کی تھی وہ کام آئی۔ میں درخت پر چڑھا اور اس آخری شاخ تک گیا جو دیوار کے اوپر سے گزر کے کوٹھی کے لان تک پہنچتی تھی۔ جب آخر میں پہنچا اور میرے وزن سے شاخ کے ٹوٹنے کا امکان پیدا ہونے لگا تو میں جھول کر نیچے لٹک گیا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیے۔ محسن میرے پیچھے تھا، مگر وہ مجھ سے زیادہ ماہر درخت پیما ثابت ہوا۔ جب میں نے ممنوعہ علاقے میں لینڈ کیا تو وہ استقبالیہ انداز میں مسکراتا ہوا ملا۔ اس نے مجھے خوش آمدید بھی کہا اور مجھ سے مصافحہ بھی کیا۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ میں نے دائیں جانب سے اور محسن نے بائیں طرف سے کوٹھی کا ایک راؤنڈ لگایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ دشمن کے قلعے کا کون سا دروازہ اندر پہنچنے کے لیے سب سے موزوں رہے گا۔ ہم اگبی دیوار کے وسط میں ملے۔ ایک روشن دان ہے ادھر، محسن نے سرگوشی میں کہا، جو غالباً باتھ روم کا حصہ ہے۔ اس میں پٹ نہیں ہے تو جالیاں سوراخ ہوگی۔ میں نے کہا، نہیں، غالباً پٹ نکل گیا ہے، وہ گھومنے والا پٹ جس کو ڈوری کھینچ کے بند کرتے اور کھولتے ہیں، محسن بولا۔ میں نے محسن کے کندھوں پر سوار ہو کے روشن دان میں جھانکا۔ یہ باتھ روم ہی تھا جس میں لائٹ جل رہی تھی۔ این روشن دان کے نیچے انگلش سٹائل کا WC لگا ہوا تھا۔ میں نے بازوؤں کے زور پر خود کو اٹھایا اور اپنا توازن قائم رکھتے ہوئے اندر کی جانب جھکا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میں سر کے بل اتر سکتا ہوں۔ اگر میری جگہ سرکس میں کام کرنے والا کوئی بازیگر ہوتا جو فضا میں معلق جھولوں سے پیروں کے سہارے لٹک جاتے ہیں تو میں بھی روشن دان کو پنجوں سے پکڑ سکتا تھا، لیکن میں نے سر کے بل WC میں گرنے سے گریز کیا۔ میں واپس آیا اور دوبارہ یوں کیا کہ محسن نے چادر کا ایک کونا میری ایک ٹانگ میں ٹخنے سے ذرا اوپر گرہ دے کر مضبوطی سے باندھ دیا تھا۔ یہ وہی چادر تھی جس میں ابھی تک مشین گن لپٹی ہوئی تھی۔ روشن دان سے آدھا گزر جانے کے بعد مجھے محسن ہی باہر سے چادر کا دوسرا کونا تھام کے سنبھال سکتا تھا۔ گانٹ ذرا مضبوط رکھنا دوست، کہیں محاورے میں ترمیم نہ ہو جائے۔ ہم بہت سے محاورے بدل چکے ہیں، محسن بولا۔ یہ کس کا حوالہ ہے؟ ایسا نہ ہو کہ پانچوں روشن دان میں اور سر WC میں ہو، میں نے کہا، یا روشن دان سے گرا فلش میں اٹکا۔ آؤں گا تو میں بھی ساتھ ہی، محسن بولا۔ چڑھ جا بیٹا، رام بھلی کریں گے۔ میں سانپ کی طرح اندر لٹکا اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ نیچے رکھے۔ میرا سارا وزن ایک بندھی ہوئی ٹانگ پر آ گیا تھا اور یوں لگتا تھا کہ میرا پیر ٹخنے کے پاس سے نکل کر الگ ہو جائے گا۔ پھر وہی ہوگا، یعنی میں سر کے بل فلش میں گروں گا اور محسن باہر گرے گا، مگر محسن آہستہ آہستہ ڈھیل چھوڑتا گیا اور میں نیچے پہنچ گیا۔ WC فرش سے 1.5-2 فٹ اوپر تھا، اس کے کناروں پر ہاتھ رکھتے ہی میں محفوظ ہو گیا۔ اندر اترنے کے بعد میں نے چادر کا کونا کھول کر ایک جھٹکا دیا اور محسن نے دوسرے کونے پر مشین گن باندھ کے اوپر کی۔ میں نے اسے اندر کھینچ لیا اور چادر کا کونا پھر باہر پہنچا دیا۔ دوسری بار محسن نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور پیر دیوار پر رکھ کے اوپر چڑھا۔ جب وہ روشن دان کی بلندی تک پہنچ گیا تو اسی نے پہلے ایک ہاتھ سے روشن دان کا کنارہ تھاما اور پھر چادر کو چھوڑ دیا۔ میں نے چادر اندر کھینچ لی اور محسن کو سنبھال لیا جو روشن دان سے اندر لٹک آیا تھا۔ سب سے خطرناک مرحلہ کامیابی سے طے ہو گیا تھا۔ اس میں چند پرتشویش لمحے ضرور آئے تھے، مثلاً اس وقت جب مشین گن دیوار سے رگڑ کھاتی اوپر آئی تھی تو معمولی سی آواز پیدا ہوئی تھی، اور اس وقت جب میں نے WC پر ہاتھوں سے اپنا وزن ڈالا تھا تو میرے پیر دیوار پر لگے تھے، یا اس وقت جب محسن کا سر روشن دان کی چوکھٹ پر لگا تھا، مگر ان حفیظ سی آوازوں نے اندر کسی کو متوجہ نہیں کیا تھا۔ چونکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشریات ختم ہو چکی تھیں، اس لیے اندر مکمل خاموشی تھی۔ میں نے دروازے کے ہینڈل کو آہستہ سے گھمایا اور دروازہ کھولا۔ جو منظر یکلخت میری نظروں کے سامنے آیا اس نے مجھے مبہوت کر دیا۔ یہ ایک بیڈ روم تھا، تقریباً 18 فٹ لمبا اور چوڑا۔
اس کے ایک حصے میں جو دائیں جانب تھا، کوئی لڑکی بڑے انہماک کے ساتھ ایزل پر چڑھے ہوئے کینوس پر روغنی رنگوں سے ایک تصویر بنا رہی تھی۔ اگر وہ اپنے کام میں مگن نہ ہوتی تو وہ کھٹکا ضرور سن لیتی جو باتھ روم کا دروازہ کھلنے سے ہوا تھا۔ میری طرف اس کی پشت تھی، پشت کی جانب سے اس کا نظارہ بہت نظر نواز تھا۔ اس کی لمبی اور موٹی چوٹی کمر سے نیچے تک لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی کمر چست قمیض میں مشکل سے 2 بالش لگتی تھی۔ وہ سیٹن کے سفید غرارے میں تھی، چنانچہ قمیض مختصر تھی اور اس کے وجود کی ساری نزاکت اپنے تمام ہوشربا نشیب و فراز کے ساتھ عیاں تھی۔ دوپٹے کو اس نے بیڈ کے کنارے پر ڈال دیا تھا کیونکہ اسے یہاں اپنے سوا کسی کی نظر نہیں دیکھ رہی تھی۔ غرارہ ایک مشکل مگر خوبصورت لباس ہے، وزاداری کے حسن کی علامت، نسوانیت کے حسن سے منسوب، مشرق کی تاریخ کے ایک جاوداں دور کی علامت، ایک عہد اور ایک تہذیب کا ورثہ جس میں ادب، آداب، تکلفات اور رکھ رکھاؤ کو بہت دخل تھا۔ اب لڑکیاں کبھی تنگ اور کبھی چوڑے پائنچوں کی شلواریں پہنتی ہیں، بیل باٹم پاجامے پہنتی ہیں جو تقریباً پتلون ہوتے ہیں، یا ساڑیاں باندھتی ہیں۔ لباس میں غرارے کا دخل صرف تقریبات تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ مصور کے بعد میں نے تصویر کو دیکھا جو میرے سامنے تھی۔ یہ کسی عورت کی تصویر تھی، ایک عمر رسیدہ عورت کی جو لباس اور زیورات سے، چہرے کے پرمتانت دبدبے سے اور آنکھوں کے پرتحکم، پرغرور اور پراعتماد انداز سے رانی، مہارانی یا ملکہ لگتی تھی۔ اس کی صورت کے نقوش کو اجاگر کرنے میں مصنف نے کمال فن کا ثبوت دیا تھا۔ وہ لڑکی بلا شبہ ایک خداداد صلاحیت سے بھرپور فائدہ اٹھانے پر قادر تھی، مگر جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ تصویر کے چہرے سے آشنائی کا احساس تھا۔ میرے ذہن میں بہت سی صورتیں آئیں، ملکہ نور جہاں، ممتاز محل، چاند بی بی، رضیہ سلطان، جھانسی کی رانی، زیب النساء، مگر یہ تاریخ کے کسی حوالے سے ذہن میں آنے والی شخصیت نہیں تھی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں کسی کا نام نہیں آیا، بس ایک شناسائی کا تاثر قائم رہا۔ تھوڑے سے کھلے دروازے سے میں اس پیکر حسن کے جمال آفری ہاتھ کو اپنی تخلیق سے زبان خاموشی میں محو کلام دیکھتا رہا۔ وہ اس تصویر سے کچھ پوچھ رہی تھی یا کچھ سن رہی تھی۔ خالق اور مخلوق کے درمیان جو ربط باہمی رہتا ہے وہ احساس اور خیال کا منفرد تجربہ ہوتا ہے جسے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ میرے پیچھے محسن تھا جو تھوڑا سا ایڑیوں پر اٹھ کے یہی دیکھ رہا تھا اور شاید یہی سوچ رہا تھا۔ ہمارے جذبات وقتی طور پر ہمارے فرض کی راہ میں حائل ہو گئے تھے۔ کبھی دلاور کے گھر میں چوروں کی طرح داخل ہوتے یا کسی شکاری کی پناہ گاہ پر شب خون مارتے ہوئے ہم کسی احساس جرم و ندامت سے نہیں، اپنی فتح مندی اور قوت کے احساس سے سرشار رہے تھے، مگر یہ ایک لڑکی، ایک خوبصورت نازک اندام لڑکی کی خوابگاہ تھی، اور وہ لڑکی بم بارود سے، قتل و خون ریزی، تخریب کاری اور دہشت گردی سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ فنکار تھی، رنگ آمیزی سے ہر نقش فطرت کو کینوس پر دوام عطا کرنے والی۔ اس کی خلوت میں مشین گن کے ساتھ قدم رکھنا مجھے جرم سے کم نہ لگا۔ میں دبے پاؤں اس کے پیچھے پہنچا اور عین اس وقت جب اس کا ہاتھ تصویر کو برش سے چھونے کے لیے آگے بڑھا، میرے ہاتھ نے پیچھے سے اس کو دبوچ لیا۔ وہ بری طرح کسمسائی، لیکن میرا ایک ہاتھ اس کے منہ پر اتنی سختی سے جم گیا تھا کہ اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ میرے دوسرے ہاتھ نے اس کی کمر میں پیچھے سے ہاتھ ڈال کے اسے بے بس کر دیا۔ پھر محسن ریوالور لے کر اس کے سامنے آ گیا۔ ہم چور ڈاکو نہیں ہیں، محسن نے نرم شائستہ لہجے میں آہستہ سے کہا، اور تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن تمہیں ہم سے تعاون کرنا ہوگا، فی الحال صرف اس حد تک کہ تم خاموش رہو گی، میں نے کہا۔ لڑکی نے آہستہ سے سر کو اقرار میں جنبش دی۔ تم بہت اچھی مصور ہو، محسن نے کہا، لیکن ہم بڑے اچھے شکاری ہیں۔ کسی تم جیسی خوبصورت اور معصوم ہرنی کو مارنا ہمارا شیوا نہیں۔ ہم صفاق بھیڑیوں اور خونی درندوں کے شکاری ہیں، لیکن مجبوری بن جائے تو غزالان خوش و خرام کو بھی نشانہ بنانا پڑتا ہے۔
میں نے کہا تم ایک فنکار بھی ہو، یقین کرو ہمیں بہت رنج ہوگا اگر تم نے ہماری بات نہ مانی اور ہمیں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرنا پڑی۔ میں نے مزید کہا۔ اس نے پھر رضامندی کا اظہار کیا اور میں نے اس پر اپنی گرفت کو کچھ کم کیا۔ آہستہ آہستہ اس کے منہ پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا، لیکن پوری طرح چوکس رہتے ہوئے کہ وہ چیخ مارنے کا ارادہ بھی کرے تو اس کی آواز کو حلق میں ہی روک دوں۔ وہ میرے ہاتھوں میں اسی طرح لرز رہی تھی جیسے کبھی میں بچپن میں چڑیا کو پکڑ لیتا تھا تو اس کا نرم گرم وجود میری مٹھی میں کانپتا رہتا تھا۔ جب میں نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو یکلخت مجھ پر تصویر کی اور اس کی صورت میں مشابہت کا انکشاف ہوا۔ دونوں میں فرق صرف ماضی و حال کا تھا اور ماہ و سال کا تھا۔ غالباً وہ اپنی ماں کی تصویر بنا رہی تھی۔ ماں پیکرے جلال تھی تو بیٹی پیکرے جمال، مگر اندازہ ہوتا تھا کہ جب وہ اپنے دور شباب سے گزری ہوگی تو اسی حسن بے مثال کا نقش ثانی رہی ہوگی جو اب ہمارے روبرو تھا۔ ہم اپنا دوپٹہ اٹھا لیں، اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا اور میں چونک پڑا۔ میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں تھا اور نہ میری نیت بری تھی۔ حسن تصویر کا ہو، مناظر فطرت کا یا عورت کا، دل پر اثر تو کرتا ہی ہے، مگر وہ ایک جوان لڑکی تھی جس کی خوابگاہ میں نصف شب کو دو مسلح اور جوان مرد گھس آئے تھے اور وہ دونوں اسے مسلسل گھور بھی رہے تھے۔ اس کا دہشت زدہ ہونا فطری امر تھا اور وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر سمیٹے کھڑی تھی۔ آپ تشریف رکھیں، میں نے کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں اس بد تہذیبی کے مظاہرے پر۔ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا اور بڑی بڑی کالی آنکھوں میں خوف اترا ہوا تھا۔ ابھی تک اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اتنی مہذب گفتگو کرنے کے باوجود ہم مہذب ثابت بھی ہوں گے اور بالآخر اپنی مردانگی اور درندگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے جس کے سامنے ایک تنہا اور کمزور عورت اتنی ہی بے بس اور مجبور ہوتی ہے جتنا کسی سیلاب کے سامنے ایک حقیر تنکا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیڈ کی طرف بڑھی، لیکن اس کی نظر ایک لمحے کے لیے بھی ہم پر سے نہیں ہٹی۔ اس کے ہاتھ نے شیفون کے دوپٹے کو کھینچ لیا تو اسے تھوڑا سا اعتماد اور اطمینان حاصل ہوا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ پھر اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ ہم پانی پی لیں تھوڑا سا؟ وہ خشک لبوں پر زبان پھیر کے بولی۔ میں نے آگے بڑھ کے وہ شیشے کا گلاس اٹھایا جس پر موتیوں کے کام والا سفید دھاگے سے بنا ہوا کور پڑا تھا۔ میں نے وہ گلاس اٹھا کے اسے مؤدبانہ انداز میں پیش کیا اور مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا تاثر مزید کم ہوا اور تھوڑی سی حیرانی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے ایک نظر میری مشین گن کو دیکھا جو میرے ایک ہاتھ میں تھی اور پھر اس گلاس کو جو میں اسے پیش کر رہا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی معصومیت سے اور اپنی گفتگو کے معصوم انداز سے مجھے واقعی شرمسار کر دیا تھا۔ پانی کے 2 گھونٹ لے کر اس نے گلاس مجھے تھما دیا جیسے میں اس کا خادم خاص ہوں۔ شکریہ، وہ آہستہ سے بولی۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ آپ سے صرف تعاون، میں نے گلاس رکھ کے کہا۔ ہم سمجھے نہیں، وہ بولی۔ دیکھیے، ہم نواب خسرو جمشید سے ملنے آئے ہیں، میں نے کہا۔ یہ انہی کا گھر ہے نا؟ اس نے چند سیکنڈ مجھے نظر جما کے دیکھا اور آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو نانا تھے ہمارے اور ان کے انتقال کو بہت عرصہ ہوا۔ وہ اپنے آبائی محل میں مدفون ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کی والدہ ہیں؟ میں نے تصویر کی جانب اشارہ کیا۔ یہ ہماری نانی ہیں، وہ بولی، نواب بیگم خلد آشیانی۔ اچھا، یہاں ایک صاحب ہیں، لمبے چوڑے 6 فٹ قد کے، جو بالکل نوابی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہیں، میں نے کہا۔ ہم ان کی گاڑی کو پہچانتے ہیں جو باہر کھڑی ہے، یہ غالباً نئی لی ہے انہوں نے۔ اس سے قبل جو گاڑی ان کے پاس تھی وہ بھی ایسی ہی تھی۔ ان کی لمبی لمبی مونچھیں ہیں، محسن نے غیر موجود مونچھوں کو بل دے کر کہا۔ سر پر پگڑی باندھتے ہیں جس کا ترا ایک ہاتھ اوپر رہتا ہے، سیاہ شیروانی۔ ہم سمجھ گئے آپ بھائی جان کی بات کر رہے ہیں، وہ بولی۔ آپ کے بھائی؟ میں نے کہا۔ جی، ہمارے سب سے بڑے بھائی، وہ بولی۔ کیا نام ہے ان کا؟ مرشد رضا خان۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ وہ بولی۔ جانتے تو آپ سے کیوں پوچھتے؟ محسن نے کہا۔
عجیب بات ہے، آپ ان کا نام نہیں جانتے لیکن نانا مرحوم کا نام جانتے ہیں، ان کا حلیہ بھی آپ نے درست بتایا، گویا آپ انہیں دیکھ بھی چکے ہیں، آپ نے ان کے گھر کا بھی سراغ لگا لیا، اور آخر ان سے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ہمیں پریشانی اور وحشت ہونے لگی ہے، کہیں آپ نصیب دشمنا، آپ بلا وجہ پریشان نہ ہوں، ہم بھی انہیں قتل کرنے نہیں آئے ہیں۔ میں نے کہا صرف ملاقات مقصود تھی، لیکن ان سے ملنے کوئی اس طرح نہیں آتا، آپ لوگوں کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ بولی آپ کو ہماری قسم، خواہ کی قسموں سے ہم پابند نہیں ہوتے۔ میں نے جھلا کے کہا یہ بتا دیجئے کہ وہ کہاں ہیں؟ وہ اپنی خوابگاہ میں ہوں گے۔ وہ پھر سہم گئی۔ آپ ہمیں ان کی خوابگاہ تک لے چلیں۔ میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ؟ اس نے گھبرا کے کہا اور غالباً خشک حلق کو تر کرنے کے لیے تھوک نگلا۔ ہم نہیں جا سکتے، بالکل نہیں جا سکتے۔ آخر کیوں؟ میں نے اس کی حیا سے لال ہوتی صورت دیکھ کر کہا ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ وہ بڑی مشکل سے بولی ہم آپ کو بھی روک سکتے تو ضرور کہتے کہ اس وقت وہاں نہ جائیے، صبح مل لیجئے گا، مگر آپ لوگ ماننے والے کہاں ہیں؟ یہ ٹھیک ہے خاتون، ہم کو ابھی اور اسی وقت ملنا ہے، اگر آپ ڈرتی ہیں تو اسی کمرے میں ٹھہریے، ہمیں بتا دیجئے کہ اندر ان کا بیڈ روم کون سا ہے۔ میں نے کہا ویسے ہم خود بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ محسن بولا آپ باہر جا کر دیکھیں گے تو راہداری ہے، اس پر بائیں طرف آخر میں ٹی وی لاؤنج ہے۔ وہ بولی لاؤنج کے دائیں طرف ان کی خوابگاہ ہے، آپ ہماری مان لیں، ابھی نہ جائیں۔ میں نے مشین گن محسن کو دی، جا کے نواب صاحب کو اٹھا لاؤ۔ لڑکی نے ایک مرتبہ پھر کچھ کہنا چاہا، مگر محسن کو دروازے کی سمت بڑھتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اس کی صورت سے بے بسی کے ساتھ پریشانی عیاں تھی۔ آپ لوگ ویسے تو شریفانہ گفتگو کرتے ہیں اور تعلیم یافتہ بھی لگتے ہیں، وہ بولی، لیکن ہم کسی طرح بھی اس طرز عمل کو شریفانہ نہیں سمجھ سکتے۔ اس طرح اسلحہ لے کر کسی کے گھر میں داخل ہونا جرم ہی تو ہے۔ کیا چاہتے ہیں آخر آپ لوگ؟ آپ بڑی اچھی مصور ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ نانا جانی کے دشمن تھے اور اب ان کا کوئی بدلہ بھائی جان سے لینے آئے ہیں؟ وہ بولی آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ کے سب سے بڑے بھائی ہیں، گویا ان سے چھوٹے بھی ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سوالات کو نظر انداز کرتے رہے۔ جی ان سے چھوٹے ارشد رضا ہیں، لندن میں، انہوں نے وہاں کسی انگریز لڑکی سے شادی کی ہے اور وہیں کے ہو گئے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ بولی کیا آپ جانتی ہیں، میرا مطلب ہے کہ کیا آپ کے نانا واقعی نواب تھے؟ واقعی کا کیا مطلب؟ اس کے لہجے میں خفگی اور دکھ کا احساس نمایاں ہو گیا۔ وہ صحیح نواب تھے، ریاست ہندوستان میں ضم ہو گئی تو یہاں چلے آئے، اور اب آپ کے یہ بھائی مرشد رضا خان یہ خود کو کہاں کا نواب سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ اس کا چہرہ میرے انداز گفتگو سے تاریک ہو گیا۔ آپ کو ہم کیا بتائیں، آپ کے نزدیک تو نواب بھی ایسے ہی ہیں جیسے نابنائیاں قوال اور حکیم۔ خاندانی نجاحت اور خاندانی پیشہ کیا ایک برابر ہوتے ہیں؟ نانا حکومت کرتے تھے اپنی رعایا کے دلوں پر، ان کے بعد حکومت نہیں رہی لیکن عزت تو ہے۔ کیا مرشد رضا خان یہاں گھی فروخت کریں گے یا مویشی پالیں گے؟ میں اسے حیرانی سے دیکھتا رہا، معلوم نہیں وہ کس تصوراتی دنیا کی مخلوق تھی۔ میرا مطلب تھا آمدنی کے ذرائع سے، یہ ہم کیا جانے، ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ وہ بولی مرا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا سمجھا جاتا ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم خود تو اسے شان و شوکت نہیں کہہ سکتے، لیکن اس طرز زندگی کے لیے آمدنی کا معمولی وسیلہ کافی نہیں ہو سکتا۔ کوئی ملازمت نہ وہ کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں، تجارت میں ہوتے تو بتا دیتے۔ پھر آپ کے خیال میں یہ آمدنی کیسے ہوتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے آپ کی؟ میں نے اس نادان لڑکی کو افسوس سے دیکھا۔ سب کو جاگیر کے بدلے جاگیر ملی تھی، جن کے چھوٹے چھوٹے مکانات تھے انہوں نے بھی کلیم داخل کیے تھے، پھر کیا نواب خسرو جمشید کے وارثوں کو حکومت نے کچھ نہ دیا ہوگا؟ وہ جاتے رہتے ہیں اپنی زمینوں کے انتظام و انصرام کے لیے۔ انتظام و انصرام، بہت خوب۔ میں نے کہا آپ نے کبھی دلچسپی نہیں لی، کبھی نہیں پوچھا ان سے؟
ہمیں کیا ضرورت ہے جب ہماری ہر ضرورت پوری ہوتی ہے؟ گھر میں خادم ہیں، آرام و آسائش کے اسباب ہیں، فرمائش کرتے ہی ہر چیز حاضر ہو جاتی ہے، ہم جو چاہتے ہیں خود ہی لے آتے ہیں۔ ہماری گاڑی الگ ہے، ہمارا شوفر الگ ہے اور ہماری دلچسپی کے اسباب الگ ہیں۔ ہم کو شوق ہے تصویریں بنانے کا، ریکارڈ جمع کرنے کا اور گانے کا۔ وہ بولی، ہم باقاعدہ ریاض کرتے ہیں اور ہمیں موسیقی کی تعلیم دینے کے لیے۔ اس کی بات فائرنگ کی آواز میں ادھوری رہ گئی۔ یہ آواز اندر کی طرف سے آئی تھی، اس کے ساتھ ہی کوئی بڑی پراذیت آواز میں چلایا، جیسے وہ نزاع کے کرب کا شکار ہو۔ پھر کوئی عورت چلائی، یا اللہ! وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے چلائی اور دروازے کی طرف دیوانہ وار دوڑی۔ بھائی جان! میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ بازو چھڑا کے نکل گئی۔ آپ چھوڑ دیں ہمیں، آپ لوگ قاتل ہیں، خونی ہیں۔ وہ چیختی ہوئی راہداری میں آگے آگے بھاگنے لگی۔